السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء، جس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، بہن بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، تو اسلام نے یہ عزت بخشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، قرآن نازل ہوا، اس میں سارے احکام ہمیں ملے، تو ہمیں قرآن کا علم سیکھنا چاہیے۔ وراثت کے علم کو علم الوارث کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت آخرت کے لیے نہیں رکھی سوائے علم اور ایمان کے۔ مرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا کی کوئی نعمت نہیں، صرف وہاں جو ہم نے علم سیکھا ہوگا اور جو دوسروں کو سکھایا ہوگا، وہ صدقہ جاریہ کے طور پر وہاں، اور دوسرا ایمان کام آئے گا۔ ہمارا ایمان کامل اور مضبوط ہونا چاہیے۔ علم دل کے لیے ایسے بنایا ہے جیسے زمین کے لیے بارش۔ اگر زمین پر بارش نہیں پڑتی تو بنجر ہو جاتی ہے، تو اسی طرح علم بھی ہماری مردہ دل کو زندہ کرتا ہے، ہماری دل کو سکون ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو ہمیں اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، بھلے دنیا کے لوگ کر بھی دیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ علم اور حلم والا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کون کیا کیا کر رہا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری سورت ہماری النساء، اور آیت ہماری 1 to 12 آیت۔ وصیت کے احکام چل رہے ہیں، یہ بہت نازک مسائل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين۔ دین یا قرض کو کہا گیا، دین نہیں ہے، دال کو زبر ہے، دین مانا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ،
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ. وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ. کتنی خطرناک آیت ہے. یعنی جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، مہین، رسوا کرنے والا. تو اللہ نے ہمیں ایک یہاں حد بتائی ہے، ایک قرآن میں ایک قانون بتا کے دیا ہے کہ جو وفات پا جائیں ماں یا باپ یا شوہر یا کوئی بھی، تو اس کے بعد جھگڑنا نہیں ہے. اللہ نے ایک قانون ہمیں بنا کے دیا ہے، وراثت کا بار بار آئے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے. لیکن وصیت اس وقت ادا کرنی ہوگی جب اگر مرنے کے والے کے اوپر کوئی قرض ہے. 3 دفعہ آیا ہے دین 3 دفعہ آیا ہے. یہ آیت میں پڑھتی جاؤں گی، آپ دھیان سے سننا. اور 2 دفعہ آیا ہے حدود اللہ. تو اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، اللہ نے جو قانون بنا کے دیا ہے اس پہ عمل کرو. آج یہاں شوہر اور بیوی کے لیے اگر وہ مر جائیں تو ان کی وراثت کیسے ہوگی؟ وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے آدھا ہے. کس کے لیے؟ شوہروں کے لیے. وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے آدھا ہے. مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں. اگر تمہاری بیوی مر گئی ہے، اس کو کچھ چھوڑ کے گئی ہو،
بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، جاب کرتی ہیں، بڑی بڑی جاب، ان کی بہت بڑی ملکت ہوتی ہے، والدین کی طرف سے کوٹھیاں ملتی ہیں، زمینیں ملتی ہیں، جائیداد ملتی ہے، بہت ساری عورتیں بڑی جائیداد والی ہوتی ہیں۔ تو اگر تمہاری بیوی مر جائے اور وہ جائیداد چھوڑ جائیں، علم یکن لہم، اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد، اگر ان کو اولاد نہیں ہے، صرف میاں بیوی رہتے تھے، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہیں ان کے لیے کوئی اولاد، پہلی میں کیا بتا، اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے تو میاں کو کیا ملے گا، تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیوی چھوڑ گئی ہے۔ اگر اولاد ہے، اگر ہے اور ان کے لیے کوئی اولاد، فَلَكُمْ رُبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اگر اس کی اولاد ہے تو پھر تمہارے لیے چوتھا، کس کے لیے؟ میاں کے لیے، مما ترکنا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے وہ عورتیں وصیت کر جائیں جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، ہر انسان پر ہو سکتا ہے قرض بھی ہو، یہ پہلے جا چکا قرض، دفن، کفن، قبر کھودنا، قرض ہو، ہر چیز کے بعد پھر وصیت کی، یہ اور حق مہر بھی آگے آ رہا ہے۔ اگر میاں وفات پا جائے تو وَلَهُنَّ رُبُعُ، ان عورتوں کے لیے ربع مانا چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، ان میں سے جو چھوڑا تم نے، کس نے؟ مرد نے۔ جو مرد اگر وفات پائے، پیچھے عورت کے لیے وہاں کیا تھا کہ مرد کے لیے آدھا تھا، اگر مرد وفات جائیں تو مرد کے بعد عورت کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ ان لم یکن لہم ولد، اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اولاد، فرق رکھا ہے اللہ نے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہے تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ اگر مرد جو چھوڑ جائے اور اگر اولاد ہے تو عورت کے لیے 8واں حصہ، اس میں سے جو چھوڑا تم نے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، توصون بہا او دین، تم وصیت کر جاؤ جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ دوبارہ آیا ہے قرض، قرض کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، تو قرض ہر ایک کو اپنا ہر زندگی میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارا قرض ادا نہ کریں تو یہ مرنے والے کے اوپر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر ہے کوئی مرد جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالہ، اب امرأۃ، یا کوئی عورت کلالہ، وَلَهُنَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے ہو ایک بھائی یا ایک بہن۔ اب مرد وفات پا جاتا ہے یا عورت وفات جاتی ہے، اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلالہ۔ اب اس کا بھائی اور بہن اگر ہے تو واسطے ہر ایک کے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو واسطے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ اوپر کیا کہا؟ آدھا اور چوتھا۔ اب اس کے لیے کلالہ کے جو وارث ہیں کون بنیں گے؟ اس کے بھائی بہن، اگر اولاد نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر ہوں وہ زیادہ اس سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ شریک ہیں ایک تہائی میں، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصیٰ، وصیت کی جائے، بہا او دین، جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ کتنی اہم اور نازک مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ کار صحیح معنی میں سکھا رہا ہے، تو ہم سب کو اس کو دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو وصیت اپنی زندگی میں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں بیٹے بیٹیاں، شوہر، بہن بھائی آپس میں لڑیں جھگڑیں،
تو ہر انسان کو وصیت اپنی زندگی میں کرنی چاہیے، وہ لکھ کے اپنی الماری میں، یا بیوی ہے تو شوہر کو، شوہر ہے تو بیوی کو ایک جگہ رکھ کے سب کو بتانا چاہیے میری زندگی کی وصیت یہ ہے، تم اس پر عمل کرنا۔ تلک حدود اللہ، اب اوپر یوسا او دین غیر مضار، نہ نقصان پہنچانے والا ہو، یعنی اللہ نے جو کہا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نیک نیتی ہو، اس میں یہ نہ ہو کہ کسی کو نقصان کی نیت سے اس پر اس کا ہڑپ مال کر جائے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، وصیت من اللہ، اور وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ آیت نمبر 12 ہم ایکسپلین کر رہے ہیں۔ وصیت من اللہ، یہ اوپر جو بتایا گیا کہ اس کو صحیح کرنا، یہ اللہ کی طرف سے وصیت بنا کے دی گئی ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے، حلم والا ہے۔ اور اب اللہ نے ایک ہمیں قانون بنا کے دیا، اس پر عمل کرنا، اگر نہیں عمل کرو گے تو اللہ تمہیں واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کون کیسا معاملہ کرتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی، اللہ نے ایک حد ہمیں مقرر کر کے دی۔ وَمَن یُطِعِ اللہ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَہُ، اس کے رسول کی، یُدْخِلْہُ جنات تجری، وہ داخل کرے گا اسے باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ نہریں کون سی ہوں گی؟ 4 نہریں پانی کی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی۔ جو اس پر عمل کرے گا تو اس کے ایسی جنت میں اللہ داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ تو آپ تھوڑا غور فکر کریں، ہم تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا فائدہ نہیں سوچتے۔ میں نے اسٹارٹنگ میں کیا کہا تھا کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم، ہر حال میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بھلی ہوگی۔ صرف ہمیں دنیا داری نہیں کرنی، سب سے پہلے پرائرٹی علم کو، وہ بھی قرآن کا علم۔ قرآن کے علم میں بڑی حکمت ہے، اللہ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ بیان کی ہے ہمارے لیے۔ ذالک فوز العظیم، اب جو ان پر عمل کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے بہت بڑی۔ کون سی کامیابی؟ جنت، جنت بھی وہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن یعص اللہ، جو کوئی نافرمانی کرے گا، آیت نمبر 14 میں، من یعص اللہ، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور وہ جو تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یعنی اللہ نے جو ہمیں حدود بتائی ہیں کہ اس پر عمل کرنا، یہ حصہ دینا، قرض کی ادائیگی، سب کچھ، والدین بچوں کا، اس کا یہ حصہ ہے، تو اس کی جو عمل کرے گا، اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، اور جو نافرمانی کرے گا تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں۔ اگر نافرمانی کرے گا، وصیت پر عمل نہیں کرے گا جو قرآن میں بتایا گیا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور یہ بھی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی جس کو وراثت کا، جب وراثت ہو رہی ہو تو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میں امیر ہوں، مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے۔ حصہ سب کو اللہ نے ایک طریقہ بتا کے دیا ہے، اس طرح کہنا کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق وراثت کریں، یہ ہر مرد پر، ہر عورت پر فرض ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا فریضۃ اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے، تو فرض کو ہر مرد کی ہے کہ میں اگر کوئی وصیت نہیں لکھ رہا تو اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق وراثت کرنا۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا ہے،
یہ بہت بڑی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔